بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ تمام سواریوں کا ذکر قرآن مجید۔ نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ بار برداری اور سواری کے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور بار برداری کے سادن عالم وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی ان آیات کا ترجمہ بغور سن لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے کہ پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک۔ ترجمہ کنز ایمان: اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں، اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر اد مرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کے ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، مثلا سائیکل، موٹر ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چاروں سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھیں، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اونٹ، یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصوہ اور دوسری ادبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹنی سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ اکرام کو بہت شاق گزرا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی ادبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اور وفات پا گئی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ حیات الحیوان میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا، اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جائے گا، اور اونٹ کا گوشت بہت مقوی با ہے۔ گھوڑا، سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے یعنی گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے
کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ خچر یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقس والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں زندہ رہا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ گدھا یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یافور تھا۔ روایت ہے کہ یافور آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام سعد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور نے مجھے بلایا ہے، چنانچہ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ادنا کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے ہیں، لہذا ان 4 سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے، جو کفر تک پہنچا دینے والی منحوسیت ہے۔ بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپائیوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے، اور ہرگز ان کی توہین و تحقیر نہ کرے، کہ اس میں ایمان کی سلامتی بلکہ ایمان کی نورانیت کا راز مضمر ہے۔ اور ان چاروں سواریوں کے بعد جو دوسری سواریاں ایجاد ہوئی ہیں، ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔